بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسٹوڈنٹس کو رفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپر کیمپس آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 15 انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا کی طرف سے خوش آمدید. آج کے ہمارے لیکچر کی اہم آؤٹ لائنس جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلی آؤٹ لائن ہے قرارداد مقاصد 1956 کا آئین. تیسری ہے 1962 کا کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین 1973 کا آئین. اس کے بعد ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرارداد مقاصد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. کی تعریف ہے. قرارداد مقاصد کی تعریف کے بعد بنیادی اصولوں کی کمیٹی ہے. اسلامی دفاعات ہیں. قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت تھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. 1956 کا جو آئین ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بات کریں گے, ارکان کی تعداد کے حوالے سے بات کریں گے, وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے, ملک کی سطح پر آئین کی حیثیت کیا تھی ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. 1962 کا جو آئین ہے یہ آئین کس طرز کا تھا, 1962 کے آئین کی خوبیاں کیا تھیں, آئین کی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اس کو پہلے آئین کو کیوں منسوخ کر کے اس کو نافذ کیا گیا, اس میں اور اس میں کیا فرق تھا, اس میں اور اس میں باقاعدہ تبدیلیاں کیا تھیں, اور اسلامی دفاعات کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آج کے لیکچر کے اندر. پھر اس کے بعد 1973 کا آئین ہے, اس میں آئین کی طرز کے بارے میں بات کریں گے, ارکان کی تعداد 342 جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے, مسلمان کی تعریف کے حوالے سے بات کریں گے, اسلامی دفاعات کے حوالے سے بات کریں گے, اور اہم اقدامات اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر جو کیے گئے تھے ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد ایز یوزول جو آپ کا کوسچن سیشن ہوتا ہے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں اگر آپ سے بات کروں تو قرارداد مقاصد ہے. قرارداد مقاصد کیا ہوتا ہے اور اس کو مطلب کس انداز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, یا اس کے قرارداد مقاصد ہے کیا, آبجیکٹیو ریزولوشن اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ یو کین سے ان ادر ورڈ. تو میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن کروں گا. اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں بات کرنا چاہوں اس کے حوالے سے, تو قرارداد مقاصد اصل میں آئین تشکیل دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی ان پر بات کرنا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ جناب کتاب لکھیں, ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں. کس موضوع پر جی؟ سائنسی موضوع پر. دس از آبجیکٹیو ٹو ٹائپ رائٹ اے بک, رائٹ. ایسے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. قرارداد مقاصد ایک قرارداد پیش کی, ریزولوشن پیش کی, جس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا آئین تشکیل دیا جائے مگر کچھ اصول طے کر دیے گئے, اسلامی ہو, دینی ہو, عدل ہو, انصاف ہو, تمام مکاتب فکر کو مکمل مذہبی آزادی ہو, اسلامی معاشرتی نظام ہو, اقتصادی نظام ہو, وغیرہ وغیرہ. ٹرمز طے کر دی نا کہ جناب وی نیڈ اسپیسیفکلی ٹو ڈسکس ان دس ایریا اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیفائن سم رول اینڈ ریگولیشنز ٹو ان دس ایریا. دس از ویری امپورٹنٹ. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. فرسٹ آف آل اگر میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی بات کروں, اس کمیٹی کا کام قرارداد مقاصد کے تحت یہ کمیٹی بنی نا کہ ایک ریزولوشن پیش کی کہ جناب قانون بننا چاہیے. پھر سوال اٹھا کہ وہ قانون کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اسلامی ہونا چاہیے. اس قانون میں اسلامی چیزیں کیا ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی اسلام کے اندر سب سے پہلے عدل و انصاف ہے. اس کے لیے اب پھر کمیٹی تشکیل دی کہ جناب ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اس کمیٹی کے اندر جناب ٹیگ کیا جائے گا, وہ کمیٹی بتائے گی کہ کیا کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور کیا کیا قرآن و حدیث کے مخالف ہے, اور ایک اسلامی قانون کیسے بنتا ہے, اسلامی قانون بنانے کے لیے کن کن اسلامی لاز کو ہمیں پیروی کرنا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں اگر آپ سے بات کروں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ جو پیش کی گئی تو اس میں کافی پرابلمس تھیں, پھر ان کو ریکٹیفائی کیا گیا. پھر دوسری رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں 3 میں آپ کے سامنے میجر جو اسلامی دفاعات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. وہ پہلی تو یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کی ابتدائیہ میں شامل کیا جائے کہ جی جب قانون, جیسے مثال کے طور پہ میں کتاب کھولتا ہوں, سب سے پہلے میں فہرست پڑھتا ہوں کہ اس فہرست کے اندر یہ ٹاپکس ڈسکس کیے گئے. ایسے ہی جو آئین بنایا جائے گا, آئین سے پہلے اس قرارداد مقاصد کو کہ ہم اس آئین کو تشکیل دینے کا یہ مقصد تھا کہ اس آئین کو تشکیل اس لیے دیا جا رہا ہے
کہ ہم اس آئین کے اندر عدل و انصاف اسلام کی روشنی میں، اقتصادی نظام قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، معاشرتی نظام اسلام و قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ کی حاکمیت، اس کی تکمیل، اس کا اعلان باقاعدہ طور پر، تمام باتیں یہ بات فالو کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ سب سے پہلے فہرست کے طور پہ اس کو لیا جائے، ابتدائیہ کے طور پہ، کہ جناب اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر یعنی کہ اس آئین کے اندر ان چیزوں کا احاطہ کریں، اس میں عدل و انصاف ہے، معاشرتی نظام ہے، اقتصادی نظام وغیرہ۔ موجودہ آئین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، یعنی کہ جو آئین موجود ہے، آپ کو پتہ ہے جو 1835 کا جو لاء بنا ہوا تھا ایک، اس آئین کو ہم فالو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو کہ اس معاملات کو باقاعدہ طور سے دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ میں قرارداد کی اہمیت بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں اہمیت پر بات کروں تو میں کہوں قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئینی تاریخ کا دروازہ کہتے ہیں، جس نے نہ صرف پاکستان کے قیام کے مقاصد کا تعین کیا، یعنی کہ اس نے بتایا کہ اگر ہمیں قانون چاہیے تو اسلامی، عدل انصاف کا نظام چاہیے تو اسلامی، معاشرتی نظام چاہیے تو اسلامی، اقتصادی نظام چاہیے تو اسلامی، حکمرانی چاہیے تو اسلامی، حکمران کا طرز عمل چاہیے تو اسلامی۔ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کا تعین کیا قرارداد مقاصد نے، بلکہ آئندہ کے لیے پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کرنے کے لیے عملی راہ ہموار کی کہ وین ایور یو ول رائٹ اور ریکنسٹرکٹ یا developed any law of Pakistan, any constitution of Pakistan, so you please in the light of the Holy Quran, in the light of the peace be upon him, in the light of Islam، اسلام کی جو ہے روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین قرآن مجید کی روشنی میں اس کو مرتب کیا جائے، یعنی کہ 1956 کا آئین ہو، 62 کا آئین ہو، 73 کا آئین ہو، ان تینوں لاز کے ابتدائیہ میں فرنٹ پہ ایز اے یو کین سے ان ادر ورڈ کہ as objectively کہ we are writing this constitution because of this reason، اس کو ابتدائیہ میں شامل کیا ہے کہ جیسے سمجھ لیں کہ کتاب آپ کو کتاب لکھتے ہیں اور آپ کی کتاب کے اوپر آپ کا نام لکھا جائے تو ضروری ہے، بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ قانون بنا ہے تو قرارداد مقاصد کو سٹارٹ میں لکھا جائے تاکہ بتایا جائے کہ جناب قانون بنایا گیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، قرارداد مقاصد کی اہمیت بھی کلیئر ہو گئی۔ اگلے چلتے ہیں جی 1956 کا جو آئین ہے، یہ آئین پہلا پاکستان میں قرارداد مقاصد کی روشنی میں 7 سالوں کے بعد 6 سالوں کے بعد ایک آئین مرتب کیا گیا 56 کا، جس میں اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت والا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا۔ میں اس ڈیفینیشن در آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ 56 کا آئین ہے، 62 کا آئین ہے، 73 کا آئین ہے، تینوں کے اندر کلیئر کٹ ایوری تھنگ از گاڈ and we are just following the order of the God، ہم اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، we are followers، we are not a dictator explainator nothing، we are just our followers۔ وہ یہ اختیار ہے پاکستان کے مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے جو اس مقصد کے مانند کے طور پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں گے، یعنی کہ جس کو یہ حقوق دیے جائیں گے۔ میں ڈیفینیشن آپ کو زبانی سنا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ہم اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو قانون ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، تمام حکمرانی اللہ کی ہے، مگر صرف اس کو استعمال کرنے والے اللہ کے بندے ہیں اور وہ امانت سمجھ کر استعمال کریں گے اور اپنی حدود کا تعین کریں گے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ریاست کا نظام چلائیں گے اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کریں گے۔ اس میں ارکان کی تعداد 80 تھی اور وزیر اعظم پہلے چودھری محمد علی تھے، اور ملک کی سطح پر اس آئین کی حیثیت کچھ اتنی اہمیت کی حامل اس انداز سے نہیں تھی جس انداز کے ساتھ 73 کے آئین کو ملی، مگر چونکہ پہلا آئین تھا اس کو بڑی پذیرائی ملی، خامیاں بھی بہت تھیں، خوبیاں بھی بہت تھیں۔ آپ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہیں، تو وہ ہمیں آئیں بھی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کی، تو آئین جو تھا وہ صدارتی نظام کے مطابق تھا۔ پھر 1962 کے آئین کی خوبیاں یہ تھی کہ اس کو تھوڑا ویریئنٹ کیا گیا، 56 کا نیا ورژن لانچ کیا گیا۔ ان ادر ورڈ آپ کے دوال میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو نیا ورژن لانچ کیا گیا جس کے اندر اسلامی دفاعات، پہلے اس میں اسلامی دفاعات یہ تھی کہ صرف صدر پاکستان کا جو ہے نا وہ مسلمان ہونا ضروری تھا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے مشہور نہیں تھا، اس میں ملک کا نام 62 کے آئین میں رکھا گیا۔ پھر اس میں مشاورتی کونسل نہیں تھی،
اسلامی مشاورتی کونسل، اس میں مشاورتی کونسل کو شامل کیا گیا۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ تو 56 کے آئین کے اندر ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ جو پہلے سکندر مرزا ہمارے پاقستان کے صدر تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہوتے اور اللہ کی حاکمیت کو ویسے ہی تسلیم کرنا، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی۔ تو اس قانون کے اندر کچھ ویریئنٹ تھی، انہوں نے ملک کا نام بھی وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان 62 کے آئین کے اندر صدر کا مسلمان ہونا ضروری طے پایا گیا۔ اس کے بعد قرآن و سنت کے منافی، اس میں پہلی ویریئنٹ یہ تھی کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن اور اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی جائے گی۔ نمبر 3، اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام۔ یہ 3 امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ویریئنٹ تھے، باقی سارے سیم 56 والے تھے، مگر 3 اس میں میجر ویریئنٹس تھے۔ اور بھی بڑے کمپوننٹس، آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن نہیں صرف 4-5 باتوں پہ بیس نہیں کرتا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں اس کی دفعات ہوتی ہیں۔ تو میجر جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جو آج تک ہے۔ قرآن و اسلامیات کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی کہ جب بی اے تک، یہ دیکھیں نا آپ اس وقت گریجویشن کے اندر ہیں تو آپ اسلامیات بھی پڑھ رہے ہیں، مطالعہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، یہ لازمی قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت کی منافی کوئی ایسا قانون ہم وی شل نیور انٹرٹین، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے آئین کی بڑی گہری خوبی تھی۔ تو کافی حد تک یہ کامیاب ہوا، مگر کچھ آپ کو پتہ ہے ایز یوزول پرابلم ہوتی ہیں۔ پھر آئین کو منسوخ کیا گیا، مارشل لا لگایا گیا، اسلامی دفاعات کے حوالے سے کچھ چیزوں میں ویریشنس لائی گئی۔ تو یہ ایک اوور ویو ویریئنٹ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد 73 کا آئین لایا گیا۔ آئین کا جو طرز تھا یہ ایک پارلیمانی طرز تھا، جمہوری طرز کا آئین تھا۔ اس آئین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں ارکان کی تعداد 342 تھی۔ پہلے آئین کے اندر 80 ممبران تھے، دوسرے آئین کے اندر یعنی کہ 62 میں 150 ممبران تھے تقریباً، اور اب جو بنا 73 کا آئین 342 یعنی کہ 342 ممبران تھے، جس کے اندر وزیر اعظم بننے کے لیے 172 ایٹ لیسٹ آپ کو حمایت، ارکان کی حمایت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ 73 کا آئین جو آج تک مجھے پسند آتا ہے مسلمان کی تعریف تھی۔ یار یہ کمال کا ٹاپک تھا، کمال کی ڈیفینیشن تھی، اس پر سمجھ لیں کہ پوری اسلامی امہ بیس کرتی ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن اس آئین میں جتنی خوبصورت کی گئی ہے نا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی مسلمان کا جو ہے نا، مسلمان کی تعریف وہ کچھ اس طرح سے کی گئی کہ مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے۔ دیٹ از اے پوائنٹ یہاں اسلام یہ بات کی اصل میں جو پوائنٹ تھا، اصل میں جو ڈیفینیشن اس آئین کی جو میں سلیوٹ کرتا ہوں وہ یہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر بھی تھے۔ 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ کیا گیا۔ 23 مارچ کو پہلا آئین 1956 کا پیش کیا گیا، پھر 1962 کا آئین 8 جون کو پیش کیا گیا۔ 73 کا جو آئین ہے وہ 14 اگست 1973 کو پیش کیا گیا۔ اس آئین کی میں بتا رہا ہوں نا، اس کے انہوں نے کہا جی کہ توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، الہامی کتابیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی، ساری باتیں مگر انہوں نے آخر میں جو بات کی نا، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا۔ اچھا جو پھڈا پڑا تھا پچھلے دنوں ملک کے اندر، ساری مسلمان کی تعریف، یہ جو دفاعت 1973 کا آئین کی دفاعت تھی، اسے جو اصل میں انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، ختم نہیں کیا تھا، اس میں سے صرف ایک لفظ نکال دیا تھا۔ میں دوبارہ ڈیفینیشن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے۔ یہاں تک بات، اس پوری سینٹنس کے اندر سے ایک لفظ نکال دیا گیا، لفظ آخری کا، کہ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرے۔ تو نبی تو سارے ہی مانتے ہیں حضور کو، قادیانی بھی مانتے ہیں حضور کو نبی، مگر وہ آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لفظ آخری کے اوپر اس ملک کے اندر اتنی لڑائی ہوئی، یہ لفظ آخری ہی سمجھ لیں ہماری آخرت ہے۔ میرا جملہ آج کا نوٹ کر لیں، لیکچر کا جو ٹاپک کا جو مرکز ہے وہ نوٹ کر لیں آج، کہ لفظ آخری ہی ہماری آخرت ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ کہ آپ آخری نبی ہیں، لفظ آخری ہی ہماری آخرت کو سنوارے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے بینگ اے مسلم۔ پھر اس کے بعد اسلامی دفاعت ہیں، وہ اسلامی دفاعت بہت زیادہ ہیں۔ اس میں پہلی بار ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلمان صدر پاکستان کا ہونا تو دونوں آئین کے اندر تھا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی لازمی قرار دیا گیا کہ وہ بھی
مسلمان ہونا شرط رکھا گیا، لازمی قرار دیا گیا۔ پھر تیسری بات اس کے اندر جو رکھی گئی، ملک کا سرکاری مذہب اسلام رکھا گیا، ملک کی سرکاری زبان اردو رکھی گئی۔ پھر اس میں بھی قرآن و سنت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، اسلامی معاشرتی کونسل قائم کی گئی، پھر اس کے اندر قرآن و سنت کے مخالف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور آخر میں اسلامی اقدار یعنی جمہوریت، یعنی کہ جو اسلامی ویلیوز ہیں، ہماری اسلامی کلچر ہے، اس میں آپ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی، مساوات آئین کا حصہ ہوں گی، یعنی کہ تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے ان میں جمہوریت ہوگی، ڈیموکریٹک ہوں گے، ان میں انصاف، جسٹس ہوگا، رواداری، ایکوالٹی ہوگی، انڈیپینڈنس، آزادی ہوگی، مساوات، ایکوالٹی ہوگی، یہ آئین کا حصہ ہوگا۔ تمام شہری ایکول ہیں، تمام کو آزادی ہے، تمام میں برابری ہے، تمام کو انصاف ملے گا، تمام کو جمہوری حقوق ملیں گے۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو ٹوورڈ 1973 the Constitution۔ اہم اقدامات میں نے پہلا بتایا کہ مسلمان کی تعریف ایک بڑا اہم قدم تھا، اور دوسرا کہ اسلامی قدروں کو یعنی کہ اسلامک ویلیوز کو، اسلامی اصولوں کو، اسلام کی تعلیمات کو قانون کا، آئین کا حصہ بنا دیا گیا، جس میں جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات کو یقینی طور پر رکھا گیا۔ دس از the Constitution of 1973۔ سو بیٹا یہ کوشچن سیشن آپ کا، آئی نو اٹس ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ، مجھے معلوم ہے، آپ چاہیں تو جیسا مرضی سوال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ جو بھی سورس کمیونیکیشن کا یوز کرنا چاہیں آپ مجھ سے استعمال کر کے، تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، قرارداد مقاصد کے ڈیفینیشنس کے حوالے سے میں اس کو اور مزید الیبوریٹ کر دوں گا۔ میں نے جنرل ٹرمز میں بات کی ہے، میں تھوڑے لوکل ٹرمز میں بھی، ڈومیسٹک ٹرمز میں بھی بات کر لوں گا آپ کے ساتھ۔ جو ایزیسٹ وے ہوگا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئرنگ کروں۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے بہت سی ایسی باتیں اس کے اندر ڈسکس کی ہیں جو شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت اہمیت کی حامل ہوں۔ میرے لیکچر میں آنے والے MCQs کو، تاریخوں کو، ڈیٹس کو، تعداد کو، ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے ذرا دیکھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا لیکچر آپ کو یقیناً فائدہ دے گیا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گھروں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم جلد ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔